الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. زبان خواہش کرے تمام احباب اچھی آواز میں آقا اسلام کے حدیت الاسلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں مویوں میرے ماں پیو میری میت دی نیل وہان لگے، میں مویوں میرے ماں پیو میری میت دی نیل وہان لگے، میرے دوست احباب میری قبر تے مٹیاں پان لگے، میرے رشتہ دار عزیز و اقارب مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے. ارے غیب تھی ندا آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آؤ. ہے ہسن دے کے رومن لیوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ کتے سن، سمجھو سوڑی سامی سٹ کتے سن، جتھے پریت نہ سکسے پاسا ہو. مالک تے تو لیکھا مقصیر حضرت باہو ایک رتی گھٹ نہ ماسا. انتہائی واجب العزت واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی یہ مقدس پر وقار پر نور محفل اصال ثواب کی محفل ہے. حاجی محمد عباس صاحب، حاجی محمد اشفاق صاحب، انہوں نے والد محترم جناب عزت مآب یار محمد مرحوم اسرار فانی تو انتقال فرما گئے. دعا گوہان اللہ کے پروردگار عالم مرحوم نو اپنے جوار رحمت جوان فرمائے. اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ پاک انہوں نے ورثانوں لواحقینوں صبر جمیل اور جزائے جزیل عطا فرمائے. دوستو، موت دا فیصلہ اٹل اور برحق ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، کے مومن واسطے موت تحفہ ہے. اور موت ایک ایسا پل ہے، ایسا پل ہے جڑا بندے نو رب دے نال ملا چھوڑتا ہے. اللہ دے ملن دا ایک عظیم ذریعہ، ایک عظیم رستہ موت ہے. اسی موت کو ڈر جانے ہیں. موت کو ڈرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مومن صادق کے بارے قرآن کریم فرما رہا ہے فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. جڑا سچا ہے، جس کے اندر صداقت ہے، سچائی ہے،
وہ موت کو ڈردا نہیں بلکہ موت کی تمنا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، عرض کرتا الہی جلد وہ لمحات آ جانن، جلد وہ وقت آ جائے جدو میرے جسم دے وچ روح نکلے، میرے سامنے یا جمال مصطفیٰ ہوئے یا جمال خدا ہوئے۔ اسی موت کو بندہ وہ ڈردا ہے، موت کو شخص کو ڈردا ہے جیڑا بندہ اپنے آپ تو بے خبر ہو جائے، جیڑا اپنے مقام تو گر جائے، اپنی حیثیت کھو بیٹھے، اپنے وقار تو بے خبر ہو جائے، اپنی رسپیکٹ تو بے خبر ہو جائے، اپنی عزت اور ناموس تو بے خبر ہو جائے، وہ شخص جہنم کو بھی ڈرتا ہے اور قبر کو بھی ڈرتا ہے۔ جیڑا اپنے مقام تو واقف ہے، اپنے مقام کو سمجھتا ہے، باخبر ہے، ایسا عظیم شخص، ایسا پاک اور معظم شخص نہ قبر دے عذاب تو ڈرتا ہے اور نہ جہنم دے خوف تو ڈرتا ہے۔ کیوں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے یا قبر اشرف المخلوقات ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے یا جہنم اور جنت اشرف المخلوقات ہے؟ زندگی اشرف المخلوقات ہے یا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ موت اشرف المخلوقات ہے یا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ میرے بھائی ذرا غور فرماونا، پوری کائنات کے اندر مخلوق دے وچوں سب تو بلند و بالا اگر حیثیت ہے، اگر عظمت اور رتبہ ہے، اگر مقام اور احترام ہے، اللہ نے پوری کائنات دے وچوں شرف انسانیت، شرف آدمیت اس کو اتنا بلند فرمایا ساری مخلوقات اس کا مقام تھلے، انسان تینو خدا نے شرف عطا کیتا ہے، تیرا مقام براول برا ہے، تو اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ دو افضل تے اعلیٰ ہو کے پھر گھٹیا شے کو ڈردا کیوں؟ نہ گھٹیا شے کو ڈر تے نہ گھٹیا شے مانگ، طلب کرنی ہے تیری ڈیمانڈ مخلوق نہ ہوئے بلکہ اس تو بالا تر تیری طلب، تیری ڈیمانڈ، تیری جستجو، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری الفت، تیری محبت، تیرا عشق اگر ڈیمانڈ کرے یا جلوہ مصطفیٰ ڈیمانڈ کرے تو یا جلوہ خدا ڈیمانڈ کرے، یہ مخلوق کے چکران چھو تھوڑ جا آلہ ہو جا۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ جہنم جڑی ہے اوکو شاید نہیں یا جنت درجہ کوئی نہیں، ہر شاید اپنا اپنا مقام ہے، مگر صوفیہ عظام دا اقوال کے اندر ہے کہ انسان مخلوق طلب نہ کر، یہ تو ڈیمانڈ ہی کرنی، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ میرے کو مانگتا صحیح، تیرے منگانے چھ دیر ہو سکتی ہے، میں رب دی عطاز کوئی دیر نہیں ہے۔ تے بجائے کہ بندہ خالق کو مخلوق منگے، بہتر نہیں کہ بندہ خالق کو خالق دی ذات چا منگے یا خالق دا پیارا حبیب مانگ لگے، اس تو کو اچھی طرح ہے۔ اور ایصال ثواب دی محفل ختم پاک یہ رسم نہیں، یہ آقا علیہ السلام تو ثابت ہے، کتب حدیث پڑھ کے دیکھو، سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد، اچھی اولاد والدین واسطے صدقہ جاریہ ہے، جدو اچھی اولاد اچھے کام کرے سی تے اس دا اجر والدین نو قبر اچھ پہنچ سی۔ موتا امام مالک نے ایک روایت نقل کی تھی اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو تفسیر کبیر چے کوڑ کیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھیا ایک قبر تے شدید قسم دا عذاب ہو رہے ہیں، دردناک قسم دا عذاب ہو رہے ہیں، آپ بڑے افسردہ ہوئے، بڑے غمگین اور پریشان ہوئے، کتنا مجرم شخص ہے، کتنا سیاہکار ہے، کتنا بد کردار ہے، اپنے گناہ دی سزا مرن تو بعد قبر چ بھگت رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ ایام تو بعد واپسی آپ دا گزر اسے قبر دے قریب ہویا، کیویں دن جس قبر تے پہلے شدید قسم دا دردناک قسم دا عذاب ہو رہی ہے، اسے قبر تے اللہ دی رحمتاں دی بارش ہو رہی، بڑے حیران ہوئے،
کس بندے کیڑا کام کر لیتا فوت نہ ہی ہو گیا قبر چ موجود ہے گناہ والی سزا بھگت رہی اس کی بخشش اس کی نجات اس کی مغفرت کیوں ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں حاطف غیبی جو آغاز آئی پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ ہے یہ دو بندہ فوت ہویا نا اس وقت اپنے پیچھے ایک معصوم بچہ چھوڑ گیا آج معصوم بچے کچھ ہوش سنبھالے ہاں اس کا لڑکپن ہے بچپن ہے مگر والدہ نے اس نو امام صاحب کو بھیجی ہے اور امام صاحب نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معصوم بچے نے پاک زبان دے نال جدو میرا نام نامی اس میں گرامی لیا ہے اس وقت میری رحمت میں جوش آ گیا میں گوارا نہیں کیتا جس کا باپ قبر عذاب دے رہے ہیں آج اس کا معصوم پاک بچہ پاک زبان نال میرا نام پاک پڑے اور میں اس نے قبر عذاب دے ماں میں سارا عذاب چاہ لیا تے اپنی رحمتاں دی بارش مسا چھوڑی ذرا سوچیا ہے کہ بندہ تا گنہگار آئی پر اس کی بخشش دا سامان کی بنیا اس کی کامیابی دا سامان کی بنیا ایک معصوم بچہ اس نے اللہ دا نام پڑھے ہے صرف نام پڑھے سو حج ثواب نہیں سو پہنچایا صرف والد دے فوت ہومن تو بعد باپ دے انتقال کرن تو بعد اگر معصوم بچہ اللہ دا نام چاہے پڑھے اللہ اس دے باپ دی بخشش فرما دیتا ہے اگر نیک اولاد والد دے مرن تو بعد قرآن پاک پڑھائے آقا علیہ السلام دی نعت خوانی کروائے درس قرآن دلوائے درس حدیث دلوائے ختم پاک پڑھیا جائے اور لنگر شریف دا اہتمام خریب دا اہتمام کیتا جائے ثابت ہویا اس روایت تو اے سارا ثواب مجتمع ہو کے جمع ہو کے مرن والے دی روح میں پہنچتا ہے اگر خطا کارے تو اللہ معافی عطا فرما دیتا ہے اگر پہلے بھی بخش ہے نا اللہ اس کے درجات بلندی فرما دیتا ہے دوستان محترم قرآن کریم دی وچوں میں سورہ الملک دی آیت نمبر 2 دا ادھا حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ترجمہ ہے اللہ فرما رہے کہ اللہ ہوئے جس نے موت اور زندگی نو تخلیق فرمایا ہے موت نو کہیں پیدا کیتا ہے زندگی نو یا اللہ موت اور زندگی کیوں بڑھائی اس کا پس منظر کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اللہ فرما رہے لیبلوکم صرف چیک کرنا چاہنا صرف آزمائش کرنا چاہنا صرف پیپر لبنا چاہنا ایشکم تواڈے وچوں احسن عملا احسن عمل کون کرتا ہے احسن عمل تو کیا مراد ہے علماء ظاہر نے لکھیا نیک اعمال درست ہے انہاں دا فیصلہ انہاں دی ترجمانی تشریح درست ہے مگر صوفی عظام فقہا بالخصوص محی الدین شیخ الاکبر علامہ ابن العربی علیہ رحمہ نے اس ایت پاک دی تفسیر بیان کی تھی اور غوث العظم محی الدین الشیخ السید محمد عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ نے بھی تفسیر الجیلانی فرمائیں ایشکم احسن عملا تو اے مراد اس ایت پاک نو کوڑ کیتا فرمایا اللہ فرما رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ فرمایا آسان عمل تو کیا مراد ہے آسان نیک عمل نماز پڑھنا بھی نیک کام میں قرآن پڑھنا نیک کام میں روزہ رکھنا نیک کام میں حج کرنا نیک کام میں زکات دینا نیک کام میں کلمہ شریف پڑھیا خیرات کرنا یہ سارے کام چنگے تے نیک مگر آسن حسن حسین اور آسن آخری ڈگری ہے اس کا مطلب یہ ہے جتنے نیک اعمال ہیں جتنے اچھے کام ہیں تمام تو اعلیٰ تمام تو افضل تمام تو بالا عمل چاہتا ہے کیڑا فرمایا بمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ فرمایا آسان عمل ہے کہ بندے دا رابطہ دنیا دے وچ یا ذات مصطفیٰ نال بن جاوے تے یا ذات خدا نال بن جس دا رابطہ دنیا دے وچ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑ گیا تے بن گیا رابطہ خدا جڑ گیا دنیا چ
فرمایا اس کو چنگا عمل ہور کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور غور کرنا، نماز دا مقصود ہی ہوئے، روزے دا مقصود بھی ہی ہوئے، حج زکات عبادت شریعت علم عمل ورد و وظائف تمام اعمال دا مقصود ہے کہ امتی دا رابطہ نبی نال بن جاوے اور بندے دا رابطہ خدا نال بن جاوے. سبحان اللہ. حضرت بہلول دلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ ایک بازار وچ کھڑے، ایک شخص دا گزر ہویا، اس پوچھا حضور یہ بازار وچ تہاڈی آمد مبارکہ کی نہیں ہوئی، اتنے کیوں کھڑے ہو؟ حضرت بہلول دلال علیہ رحمہ فرمائندن بھائی ساڈے ذمے ڈیوٹی ایک لگی ہے، اسی بندیاں دی اللہ دے نال صلح کرنا رہے ہیں، سبحان اللہ. بندیاں دی اللہ دے نال صلح کرنا رہے ہیں. اس شخص پوچھا حضور پھر دسو چا آج نتیجہ کیا نکلیا، کس رزلٹ تے پہنچے ہو؟ حضرت بہلول دلال علیہ رحمہ فرمائندن بھائی نتیجہ آج یہ نکلیا ہے کہ آج اللہ منیندہ ہے پر بندے نہیں منیندے. اللہ منیندہ ہے پر بندے نہیں منیندے. کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ وقت گزر گیا، کچھ ایام گزر گئے، اس تو بعد اس شخص کا گزر ایک قبرستان دے قریب ہویا. دیکھیا ایک قبر دے قریب حضرت بہلول دلال علیہ رحمہ آپ کھڑے. اس شخص پوچھا حضور آج دسو چا آج قبرستان کی میں آموڑ ہوئے ہیں، کی میں تشریف لے کے آئے ہو؟ حضرت بہلول دلال علیہ رحمہ فرمائندن بڑا پیارا جملہ عرض کر رہے ہیں. بہلول دلال نے فرمایا بھائی آج ساڑھے ذمہ ڈیوٹی ہکا ہے، اسی بندیاں دی اللہ دے نال صلح کروا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا حضور پھر آج دسو چا آج نتیجہ کیا نکلیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ. بہلول دلال فرمائندن آج نتیجہ یہ نکلیا ہے آج بندے منیندن پر خدا نہیں منیندہ، بندے منیندن پر خدا. میرے بھائی یہ وقت زندگی دا یہ ٹائم ہے، اتھائیں خدا دے نال صلح کر کے جا، اتھائیں رب نو منا کے جا، حبیب کریم علیہ السلام نال اپنا ناتا تعلق رشتہ جوڑ کے جا. اور رب کائنات کی قسم جس بندے دا رابطہ دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑ گیا، جس دا رابطہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے توسل دے نال رابطہ خدا جڑ گیا، ایسا عظیم بندہ زمین دے اتے روے تے پھر بھی خدا دی رحمت ہے، تے زمین دے وچ چلا جائے تے پھر بھی خدا دی رحمت. زمین دے اتے راسی زمین کچھ نہیں آ سکتی. ایسے بندے نو اگر وہ بندہ دفن ہو گیا، موت آ گیا، قبرستان چلا گیا، جب تک 100 سال رہا قبر، 1000 سال رہا، اتنا عرصہ رہا، قیامت تک اس کا جسم اس کا وجود اگر مٹی دے بیچ بھی رہا، مگر رب کائنات کی قسم اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دے وجود نو اس دے کفن نو مٹی گلا بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ کفن میلا کیوں نہیں ہوتا؟ اس واسطے وہ اندروں میلے نہیں ہوتے، انہوں دا اندروں تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال مضبوط اور مستحکم اور قوی ہوتا ہے. جس دا رابطہ تعلق نسبت الفت محبت اور عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑ گیا، صلح ہو گئی، اور صلح مصطفیٰ ہی صلح خدا ہے. جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچ گیا وہ کتے پہنچ گیا؟ اس حضور نو پا لیا، وہ بندہ تو خدا تک نہ پہنچ گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پاک تک پہنچنا اللہ دی ذات پاک تک پہنچنا ہے، کیونکہ منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، جب مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا. جنہوں حضور مل گئے، جڑا حضور تک پہنچ گیا، تعلق مصطفیٰ بنا لیا، وہ بندہ تا دنیا چ خدا تک نہ پہنچ گیا. اور جانا نا قبر چ موت تو بعد قبر چ پہنچیا نا، پہلا سوال اسی من ربو کا. یہ روایت بخاری اور مسلم تو ہٹ کے تمام کتب حدیث کی درج ہے. اس نو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند وچ کوٹ کیتا ہے، اور کافی ساری کتب حدیث یہ حدیث پاک روایت درج ہے.
متفق علیہ حدیث تو ہٹ کے پہلا سوال اسی من ربوں کا ادھر کی معنی ہے دس تیرا رب کون ہے کہ سوال ہو رہا ہے دس تیرا رب کون ہے کی شہر سان علم نہیں کہ ساڑھا رب کون ہے بھائی اللہ اسی پھر کامیاب نہ ہوگے اسے پھر کپت دی کیڑی لوڑ ہے میرے بھائی کہا صاحب علم صاحب گرامر اس باتوں سمجھتے کہا دا سیغہ غائب نہیں ہے کہا دا سیغہ حاضر ہے کہا دا سیغہ اترائے سوالوں میں کچھ کتب ایک سوال بھی ہے مگر زیادہ معتبر روایت ترائے سوالوں میں من ربوں کا سوال ترائے مگر صورت سامنے ہت کے اس پہ غور کرنا اس بات پہ سوال ہو رہا من ربوں کا دس تیرا رب کون ہے کہا دا سیغہ حاضر ہے یہ دا مطلب پوچھے جا رہا ہے یہ دے وچوں تیرا رب کون ہے قبر کو پوچھا جا رہا ہے سامنے صورت ہو سی اور شیطان بھی آ جاندہ ہے اس نے کوئی بڑی سازش ہے بڑی پالیسی ہے مگر جس اتھے تعلق جوڑے ہو سی نا بڑھائے ہو سی اس نو قبر چی پہچان ہو جا سی وقتی ہاں ربی اے میرا رب ہے اگر اتھے بھی نہیں پہچانا اتھے بھی صرف غیب تقیدہ رکھیا اللہ غیب ہے باطن ہے چھپے ہو جائے پھر قبر چ پہچان من ربوں کا پہچان کوئی نہ اسی اللہ غیب بھی ہے باطن بھی ہے چھپے بھی ہے مگر ظاہر بھی تا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن اول بھی ہے آخر بھی ہے باطن بھی ہے مگر ظاہر بھی ہے من ربوں کا دس تیرا رب کون ہے اگر سمجھ نہ آئی ہوش نہ رہا تے چھپ رہا فرشتہ سی دس با دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے کہ پوچھتی تیرا دین کیڑا ہے ساڑھا دین کیڑا ہے دین اسلام ہے درست ہے مگر غور کرنا دین دموانی اسلام نہیں ہے دین دموانی ساڑھا دین اسلام ہے شک نہیں مگر دین دموانی اسلام نہیں ہے دین دموانا ہے راستہ کی معنی رستہ فرشتہ پوچھ رہے ہیں اگر تیری اللہ تک رسائی نہیں تین اللہ دی پہچان نہیں ہوئی من ربوں کا دا جواب نہیں دے سکیا دس ما دینوں کا اللہ نو پامن واسطے دنیا چ تریا ہے غور کریا ہے یہی میں ترجمانی عرض کریں اس صوفی عزام دی تعلیمات کے مطابق عرض کر رہے ہیں ما دینوں کا اللہ نو پامن واسطے اللہ دی تلاش واسطے اللہ دی قربت واسطے اللہ دی رسولہ واسطے اللہ دے راہ تے ٹریا ہیں پھر بھی چوپ رہا پھر آخری سوال اسی کیڑا اس سوال پہلے دو بھی اسے دے متعلق ہے مگر سوال کلیئر ہو رہا ہے فرمایا ما کنت تقول فی حاضر حق الرجل دس مرن والیا قبر چاون والیا دس استبارے کی آنا یہ تر سامنے کھڑا نا مرد استبارے کی آنا ہے وہ مرد وہ شخصیت کون اسی تمام کتب حدیث کے اندر تمام مفسرین کی آراج اندر ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ربو کادا سیغہ حاضر سامنے صورت مصطفیٰ ہے ما دینوں کا سامنے صورت مصطفیٰ ہے ما کنت تقول فی حاضر حق الرجل جڑا مرد جوان تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بھی صورت مصطفیٰ ہو سی میرے بھائی ترائے سوال اللہ دے بارے صورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کیونکہ پہچان ہومنی صورت مصطفیٰ دے بچ ہوئی اگر اللہ دے بارے بھی سوال ہے پہچان صورت مصطفیٰ دے بچ ہو سی دین دے بارے سوال ہے پہچان صورت مصطفیٰ دے بچ ہو سی اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی فرشتہ خوشی اے جوان اے مرد حق تیرے سامنے کھڑا ہے دس ان دے بارے دنیا کی آنا ہے اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن میرے بھائی غور فرمایا بڑی اہم بات عرض کرنا چاہنا جدو آقا علیہ السلام دی ذات پاک دی پہچان تو بغیر قبر دے سوال ترے نہیں کلیئر نہیں ہوگنے پھر سانو چاہیے یہ وقت ساڑھے کول غنیمت سمجھو بڑا قیمتی اساسہ وقت ہے اس وقت نو
غنیمت سمجھ کے اپنا رابطہ دنیا دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال بناؤ. سبحان اللہ. تے رابطہ بلا کیویں بندا ہے؟ سنت کیویں ہوندی؟ زبانی گلاں نال کوئی طریقہ ہے؟ میرے بھائی کسی نو اگر کوئی بندہ ملنا چاہے تے کی طریقہ ہوندا ہے؟ او دا چاہیدا ہوندا ہے پتہ. کی چاہیدا ہے؟ پتہ، ایڈریس ملے تاکہ بندہ اس تک پہنچ جائے، رسائی ہو جائے، تعلق بن جائے، رابطہ بن جائے. کدی غور کیتا ہے کہ اساں قرآن پاک پڑھیے الحمد شریف تو لے کے بناس تک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اگر ساڈے اٹھاں دا رسہ گم ہو جاوے نا اساں اس دا حل بھی قرآن دے وچوں لب لیں. اگر صحابہ پاک دے اٹھاں دا رسہ گم ہو جائے، صحابہ قرآن چاہن بچو گائیڈنس، رہبری، رہنمائی مل جائے. اج دا مسلمان امتی قرآن چاہے اس نو قرآن دے وچو صاحب قرآن دا پتہ کیوں نہیں لگ رہا؟ اگر اٹھاں دے رسے دا حل قرآن پاک وچ موجود ہے، ولا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا صغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی کوئی تری ایسی نہیں جڑی قرآن پاک وچ موجود نہ ہوئے. کوئی چھوٹی شے بڑی شے ایسی نہیں جس دا ذکر قرآن پاک وچ موجود نہ ہوئے. عرض کرنا الہی تیرا کلام ہے قرآن کریم، ارشاد فرما تیرے محبوب کریم علیہ السلام جس پہ قرآن پاک نازل ہوئے ہے، جو صاحب قرآن ہے، اس دا پتہ کیا ہے، اس دا ایڈریس کیا ہے، اس دا ٹھکانہ کیا ہے، اس دا گھر کتھے اسا تاکہ پہنچ جائیے، تلاش کر لئیے، صلح کر لئیے، تعلق بڑھا لئیے، پہچان کر لئیے تاکہ مرن تو بعد قبر کی پہچان ہو جائے. دوستان محترم، کیا قرآن پاک کوئی ذکر نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام دی ذات پاک دا پتہ ایڈریس کوئی نہیں. مگر یہ ملتا اس میں پنجابی دا محاورہ ہے، جس راہ نہیں جامنا پوچھن دی کوئی لوڑ ہے، جس پامنا ہی نہیں چاہتا. یہ دی ڈیمانڈ صرف ثواب، برکات، نیکیاں، عذاب قبر تو بچنا، عذاب جہنم تو بچنا اور جنت دے اعلیٰ درجات پامنے. جس دی ڈیمانڈ فقط اتنی ہے. یہ ڈیمانڈ بھی اچھی ہے، بری نہیں، یہ بھی ثابت ہے سیرت مصطفیٰ تو. اچھی ڈیمانڈ ہے بھی جہنم تو بچو، جنت والے پس جاؤ. مگر محدثین، آئمہ، مجتہدین فرمائدن اے امتی غور کر، جس نبی دا کلمہ شریف پڑھے ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. امتی صرف جنت تک رسائی والے پاس توجہ صرف مت کرنا، توجہ کر، تیری ڈیمانڈ کو بھی درست ہے، اچھی طلب ہے، مگر اس تو اچھی طلب ہور کائی نہیں. تو قرآن کریم پڑھ اس غرض نال، اس غائب نال، اس شوق نال، اس الفت و محبت دے نال الہی قرآن دے ذریعے سانو صاحب قرآن مل جائے. تو کی خیال ہے؟ میں عرض کرنا چاہنا پارہ نمبر 21 خود اٹھا کے پڑھو. پارہ نمبر 21 سورت الاحزاب ایت نمبر 6 عرض کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے لوگوں، میرا حبیب کریم علیہ السلام، میرا نبی، میرا محبوب مومنہ دی جانا تو بھی انہاں دے قریب رہتا ہے. کتنا قریب ساڑھے حضور ہیں؟ ساڑھے حضور ساڑھے کتنے قریب ہیں؟ ساڑھی جان تو بھی قریب. اساں کے سمجھا ساڑھا تخیل کیا ہے، ساڑھا نالج کیا ہے، سانو کتنی خبر ہے کہ آقا علیہ السلام سینکڑا میل، ہزارہ میل دور آپ مدینہ طیبہ جلوہ کر رہے. ساڑھا عقیدہ اتھائیں کھڑا درست ہے، بڑا اچھا عقیدہ ہے، پاک عقیدہ ہے. جسم مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ گر ہیں. بلکہ مدینے دی عزت و عظمت و حرمت اگر ہے تو ذات مصطفیٰ دی وجہ تو ہے. مگر میرے دوست، مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف مدینہ طیبہ کے اندر قید تو نہیں ہے.
موجود ہیں جلوگر ہیں مگر جنہیں مدینے پاک ذات مصطفیٰ جلوگر ہیں قرآن دستا ہے انہیں مصطفیٰ تیرے سینے پاک دے وچ بھی جلوگر ہیں تیرے سینے دے وچ بھی تو موجود ہیں نا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں اے جنت آپ طواف کر میرے دل کا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور دی رہائش کتھی ہے جنہیں مدینے پاک چھے انہیں حضور دی رہائش تیرے سینے پاک دی وچ بھی موجود ہے حضرت سخی سلطان بو سرکار علیہ رحمہ پنجابی کلام وچ اس ایت پاک دا ترجمہ فرمایا کہ زوئیں ظاہر ویکھا جانی تائیں نالے دس سے اندر سینے ہوں زوئیں ظاہر ویکھا جانی تائیں نالے دس سے اندر سینے ہوں برہو ماری میں نت پھرا میں تے ہسڑ لوگ نبینے ہوں میں دل بچوں ہے شو پایا لوگ جانن مکے مدینے ہوں کہے فقیر میراندہ حضرت باہو سب دلاں وچ خزینے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے نہ جبے آئے یہ کا مطلب یہ نہیں ہے مدینے جاؤ توفیق ہوئے تا اگر منظوری ہوئے تا جاؤ مدینے پاک زیارتہ کرو روزہ پاک حرمین شریفین گنبد خضرہ روزہ مبارک کرو زیارتہ مدینے اگر کرنی جاؤ مدینے پاک اگر مدینے والے نو پامنا ہے تو پھر اندر جاؤ کدھے جاؤ دل خانہ مصطفیٰ ہے دل جمال مصطفیٰ دا مرکز ہے دل جمال مصطفیٰ دا گھر ہے دل جمال مصطفیٰ دا ڈیرا ہے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو آج پامنا ہی تو پھر دل دے وچ جاتی پا پھر کی کر دل دے وچ جاتی پا کیونکہ دل خانہ مصطفیٰ ہے دل خانہ مصطفیٰ ہے حدیث قدسی ذکر کر رہا اس حدیث پاک میں صاحب تفسیر المعانی تفسیر مظہری تفسیر جلالین اور ملا علی قاری دی شرح نکات اٹھا کے دیکھو یہ حدیث پاک درج ہے کیڑی اللہ فرما رہا بندہ جیڑا دل ہے نا میرا حبیب میرے کو ایک لمحے واسطے بھی جدا نہیں ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام دا گھر ٹھکانہ دل رہائش دل ہے اللہ فرما رہا لا یسعنی ارضی بلا سمائی بلا کی یسعنی قلب عبد المومن اللہ فرما رہے لوگوں میں زمین دے وچ بھی نہیں سمانگا آسمانہ دے وچ بھی نہیں سمانگا اگر میں سمانا تو بندہ مومن دے دل دے وچ سما جانا دل خانہ خدا بھی بن گیا دل خانہ مصطفیٰ بھی بن گیا دل خدا دا بھی گھر ہے اور دل مصطفیٰ دا بھی گھر ہے اس چھاتی پاؤ الف اے تن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا ڈیبا بال ہنیرے متا لپھی یار کھڑاتی ہوں جو مرن تھی اگے مر گئے حضرت باہو انہا حق دی رمز پچھاتی ہوں یہ گال کی تھی بلے شاہ صاحب نے آخری میں جملے عرض کر کے اپنی بات کمپلیٹ کر رہا بلے شاہ صاحب فرمایا بندہ تینو سمجھ کیوں نہیں یاری فرمایا تیرا ایک کے جسم اے اگ ہوا مٹی پانی والا ڈھانچہ اے لباس ہے اے برتن ہے وجود ہے اے بدن ہے جس میں معیشت ہے اے لباس ہے اس لباس تے مت بھولنا اس بدن دے وچ اس خاکی ڈھانچے دے وچ روح موجود ہے اور روح دے اندر دل موجود ہے دل کے اندر جمال مصطفیٰ جلوہ گر رہی اور جمال مصطفیٰ کے اندر جمال خدا جلوہ گر رہی انہوں نے فرمایا بندہ تو کلمہ شریف تو پڑھ لیا نماز ہی پڑھ لی قرآن پاک پڑھ لیا تسبیح پڑھ لی حج پڑھ لی دینی دنیاوی علم ہر شے پڑھ لیا پڑھ کے بہت کچھ بن گیا درست ہے اچھی بات ہے مگر بلے شاہ سے فرمایا بندہ اس نے تو کیوں نہیں پڑھیا جس دے وچ مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہے اور جس دے وچ خدا بھی جلوہ گر ہے وہ کیڑی شاہ ہے دل
کیڑی شے؟ دل، روح. یہ دے بارے کی پڑھیا؟ پڑھنا کس دے بارے آئی نا؟ پڑھ کے اگر مصطفیٰ نو پانا ہے، اگر خدا نو پانا پھر دل دی کتاب پڑھنی پوسی. لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، کبھی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. ایویں جا جا بڑھنا ہے مندر مسیطاں، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں روز شیطان دے نال تو لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں. اس گھر دے وچ کون آئی؟ مثال عرض کر کے بات کمپلیٹ. میاں محمد بخش علیہ رحمہ عارف کھڑی، انہوں نے ایک مثال دیتی ہے، گل سمجھائیے. فرمایا بندہ مرن تو بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر امتی مسلمان مومن ایماندار دی قبر چ تشریف لے آتے ہیں. اگر سیل بند قبر اتنے ہوا دا گزر نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں، کوئی ونڈو نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیل بند قبر چ تشریف لے آتے ہیں، اپنے غلاماں نو اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں قبر کے اندر، پھر کھلے جہان چ دیدار کروانا کوئی مشکل بات ہے؟ میاں صاحب فرمایا بندہ جی میں دودھ دے وچ مکھن تے گھیو چھپی ہویا ہے نا، انہیں تیرے وچ مصطفیٰ تے خدا چھپی ہوئی ہے. دودھ دے اندر مکھن ہے کہ نہیں بھائی؟ دودھ دے مکھن بھی ہے تے گھیو بھی موجود ہے. کیا نظر آتا ہے؟ یہ میرے جملے غور کرنا. دودھ دے وچ مکھن بھی موجود ہے، گھی بھی موجود ہے، مگر نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی دیکھنا چاہے کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دودھ نو پہلے کرو گرم، کاڑو، کاڑ کے پھر جاگ لگاؤ، پھر ایک دو مراحل تو بعد دودھ کے وچوں مکھن بھی نکل پوسی اور گھی بھی نکل پوسی. بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ کے دودھ تو ٹھیک سلامت ہے مگر مکھن نہیں ہے وچ، گھی وچ نہیں، یا میں نہیں منتا. کی مطلب اس کا سی سمجھ آ اسی پہ نہیں دماغ کم کر رہا نا، گل نہیں بن سی نا. میرے بھائی غور کرنا، سر تو چاہ کے پیروں تک انسان، تیرا جسم، تیرا وجود یہی دودھ دا برتن، ایدے وچ گھیو موجود ہے، وہی روح. کیڑی شے؟ روح. وچ مکھن جلوہ مصطفیٰ ہے، وچ گھی جمال خدا ہے. فرمایا بندہ اس برتن اتو تو صاف مت کر، اس سے اکتفا مت کر، صاف کر صحیح مگر اکتفا نہ کری تھائیں ٹھہر نہ جا. اس برتن دے وچ جاتی پا گھیو جو موجود ہے، اس نو گرم کر، اس نو پہلے کاڑ لا. اکڑدا کیویں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ، تلاوت قرآن پاک کر، درود پاک پڑھ، اعمال کر، عبادتاں، ریاستاں، علم، عمل، ورد و وظائف کر، تاکہ دودھ تیرا اندروں گرم ہو جائے، کڑ جائے. پھر لائلہ جاگ، پھر کی کر. اتنا حالت بڑی پئی ہے کہ یہ بندہ نمازی، حاجی، عبادتاں، ریاستاں، قرآن، تسبیحات، اعمال، وظیفے کر رہے ہو، بس مکمل ہو گیا اسلام. وہ دے پیر زمین تو بٹی نہیں ویندے. بندہ نمازی ہوئے، بندہ حاجی ہوئے، قرآن پاک پڑھے، تسبیحات چے، عبادتاں ریاستاں کر رہا، کہندا حق نہیں کھا رہا، نیک کم سارے کر رہا، وہ تو مومن ہے. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بات درست ہے. مگر میرے بھائی دودھ تا گرم کر لیا سو، ہجے پھٹن دے چانس نہیں ہیں جب تک جاگ نہ لگ سی. جب تک جاگ ہی نے اے اسم اعظم، اے جاگے اللہ دے نام دی جاگے اسم اعظم. اے دربار حضرت سلطان باہو تو اصلاحی جماعت اج اس ختم پاک دی پاک محفل چیو پیغام دے رہی ہے، لوگو اے جاگ حاصل کرو. اے ہی نے تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے رب نہ ملے اس، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے ناہی، حضرت باہو بھامے لال ہو میں کڑ کڑ کے. بلے شاہ سے فرمایا الف اللہ دل رتا میرا،
الف اللہ دل رتا میرا مینو بے دی خبر نہ کائی بے پڑیاں کچھ سمجھ نہ آوے بھائی لسن الف دی آئی این تے غیر فرق نہ ذرہ ایک گل الف سجھائی بلیا کر قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی اگر صفائی چاہتے ہو 5 وقتی نمازی پڑھو نال اے چابی لگو اے جاگے اسم اعظم ذکر قلبی کرو اسم والا ذکر قلبی ہے پھر ذکر قلبی کرو تاکہ اندروں روح جاگ جائے دل چمک جائے پردے ہٹ جائے فرش پہ بیٹھ کے اعلان کرو یا الہی تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جہاں اندر بڑھ جاتی پائی اٹھا یار اکلہ ہوں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ پاک محفل صدقے اللہ پاک جناب ملک یار محمد نو اپنے قرب و خاص جگہ عطا فرمائے اللہ تعالی جات وچ بلندی فرمائے وما علینا الا البلاغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الہی اتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا اور لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا استاد بالخصوص جو ثواب آقا اسلام نے صدقے ملک یار محمد یرون ثواب پیش کرنے قبول فرما الہی مرحوم دے درجات وچ بلندی فرما الہی انہاں دے بیٹیاں واپس اتفاق اتحاد نصیب فرما گھر چ اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرما الہی جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما جو مقروض ہیں قرضوں تو نجات عطا فرما الہی جو تنگ دست ہیں رزق فراخ اور رزق حلال عطا فرما الہی جو بھی اولاد ہیں انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما جنہاں دی اولاد ہے انہوں نے اسلام دے مطابق اولاد دی تربیت کرنے توفیق عطا فرما الہی پوری امت دی خیر فرما پوری امت نو نیک اور ایک بنا ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نو جاری فرما الہی مسلح افواج دی غیبی طور تے امداد فرما کشمیر نو ہندوؤں دے تسلط تو آزاد فرما قبلہ اول نو اسرائیل دے تسلط تو آزاد فرما الہی کتے کتے مسلمانہ تے مظالم ڈا جارن تمام مسلمانوں اپنے حفظ و امان وچ رکھ اور ظالمانوں انہاں دے اپنے کیفر کردار تک پہنچا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ و اولیاء امتہ